الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام عليك يا رسول كريم يا نبي العظيم يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين. إمام رسول محمد مصطفى أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأولادك جميع أهل بيتك جميع أزواجك جميع خلفائك جميع المهاجرين والأنصار جميع أصحابك جميع تبعك جميع محبائك جميع أوليائك جميع صلحائك جميع شهدائك جميع علمائك جميع مشايخ جميع أمتيك جميع جد عمدتك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القداد المرشد بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات بقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. صدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. اپنی محبت اور عشق رسول کو اظہار فرماتے ہوئے اور ایک مرتبہ درد میں ڈوب کر بارگاہ رحمت للعالمین میں خط درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کا درود سماعت فرما رہے ہیں. آپ دن جمعہ کا ہے اور ایک مرتبہ خط درود پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. یہ سورہ بقرہ کی 118ویں آیت کریمہ ہے. گزشتہ جمعہ آپ سن رہے تھے کہ مکہ معظمہ کے کفار اور مشرکین یہ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے جن علم نہیں ہے یا تو جو ان پڑھ ہیں جو بے علم ہیں یا علم ہے اور سمجھ نہیں ہے یا عالم ہے لیکن جاہل جیسے رہتے ہیں. علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، بے عمل عالم ہے. یا سرخار علم تو ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دشمنی ہے یا بغض ہے یا حسد ہے یا آپ کی ذات مبارک سے کینہ ہے. تو یہ حضرات بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزار ہوتے کہ اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ کیا خدا کیوں قرآن مجید ہم پہ نازل نہیں کرتا؟ کیا کہتے اگر آپ خدا کے رسول ہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دو، یا اگر خدا کے رسول ہیں تو صفا اور مروہ کی پہاڑی کو سونا بنا دو، یا اس میں سے چشمے جاری کر دو. یوں ہی عرض گزار ہوتے کہ خدا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں بتاتا، نشانی کیوں نہیں لاتا. یہ بے علم تھے. مکہ معظمہ کے کفار اور مشرکین ان پڑھ تھے، یا یہ مدینہ منورہ کے یہودی بھی ہیں یا عیسائی بھی اگر ہیں، جاننے والے بھی اگر ہیں
لیکن خدا کی بارگاہ میں، خدا کے محبوب کی بارگاہ میں جو سوال عرض کر رہے ہیں تو جانتے ہوئے بھی انجان، علم کے ہوتے ہوئے بھی وہ شخص جو بے علمی کا اظہار کرے اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر جاہل ہے، اور یہ جاہل سے بڑھ کر ہے۔ جانتے ہوئے انجانی کا اظہار کرنا، جان بوجھ کر انجانے کا اظہار کرنا سب سے بڑا جاہل ہے۔ آج بھی بہت سارے علماء ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، علم تو رکھتے ہیں لیکن سرکار کا اگر کوئی بے ادب ہے اور گستاخ ہے تو علم کے ہوتے ہوئے کتنا ہی بڑا کیوں عالم نہ ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ خدا ہم سے یہ براہ راست کیوں کلام نہیں کرتا؟ دنیا کی ہر شے کوئی بھی دیکھی جائے تو کوئی چیز براہ راست نہیں آئی۔ اس کی پیدائش سے اگر سوال پوچھا جائے یہ بول تو پہلے آیا کیسے؟ ڈائریکٹ آیا کہ انڈائریکٹ آیا؟ تو زمین پہ آیا کیسے؟ انڈائریکٹ آیا کہ ڈائریکٹ آیا؟ اگر خدا چاہتا، خدا قادر ہے تو تجھے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیتا، زمین پہ اٹھا کر آسمان سے پھینک دیتا، لیکن تو آیا ماں کے بطن مبارک کا وسیلہ لے کر آیا، ماں کے وسیلے سے آیا، باپ کا وسیلہ ہے اس کے اندر، ماں اور باپ کا وسیلہ ہے۔ خدا مسبب الاسباب ہے، سبب کا پیدا کرنے والا ہے، خود نہیں آیا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس آیا، براہ راست آیا خدا کے پاس سے نہیں، ماں کے واسطے سے آیا، باپ کے واسطے سے آ رہا ہے، یوں ہی بنا ہوا۔ پالنے والا تو خدا ہے لیکن ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا، براہ راست بڑا ہو رہا ہے نہیں، کسی سبب سے بڑا ہے، کسی واسطے سے بڑا ہے۔ اس طرح خدا بھی اگر کلام کرتا ہے تو براہ راست نہیں کرتا، اپنے نبیوں کے ذریعے کلام کرتا ہے یا اپنے فرشتوں کے ذریعے کلام کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہاں ہے خدا، دکھا تو ذرا، کہاں ہے خدا دکھا تو ذرا۔ اس نے اس کی گردن پکڑی اور سورج کی طرف اس کا منہ کیا، گردن پکڑی اور سورج کی طرف منہ کیا، ذرا دیکھ تجھے خدا دکھاتا۔ جب سورج کی طرف منہ کیا تو آنکھ جھاپا، کہاں کھولتا کیوں نہیں؟ آنکھ کھول، میں تجھے خدا دکھانے والا ہوں۔ ارے میں تجھے خدا دکھانے والا ہوں، تو آنکھ بند کیے گئے، آنکھ کھول، میں خدا دکھا رہا ہوں، آنکھ کھول، میں تجھے خدا دکھا دوں گا۔ ارے نہیں، آنکھ میں کھول نہیں سکتا، اگر آنکھ کھولوں گا تو میں نابینا ہو جاؤں گا۔ آنکھ کی قوت ظاہر ہے، لیکن نادان جب سورج کو دیکھ نہیں سکتا تو خدا کی ذات کیا دیکھے؟ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں کہ سورج کے نور کو دیکھے، سورج کے اجالے کو برداشت کر سکے، تو پھر خدا کی ذات کو کیا دیکھے گا؟ خدا کی ذات کو کیا دیکھے گا؟ انسان سے کلام کرنے کی تیرے میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں، تو خدا سے کیا کلام کرے؟ خدا کا کیا کلام سنے؟ خدا اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل ہوتے تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، لیکن ایک قلب محمد ہے جو سنبھالے ہوئے ہے، یہ نبی کا سینہ ہے جو سنبھالے ہوئے ہے، یہ جسم اطہر رسول ہے جو سنبھالے ہوئے تھا۔ جلیل القدر پیغمبر اس کے کلام سے بے ہوش آتے ہیں، تیرے میں کیا ہمت ہے کلام سنے؟ ڈائریکٹ آنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ جانا چاہتا ہے، جانے والا کیسا؟ ڈائریکٹ جائے گا، آیا بھی انڈائریکٹ، جاتا بھی انڈائریکٹ۔ کیا گھر سے نکل کر قبرستان خود ڈائریکٹ جاتا ہے؟ 4 آدمیوں کا سہارا لیتا ہے، جنازے کا سہارا، 4 آدمیوں کا سہارا، تجھے نہلانے کے لیے کسی اور کا سہارے کی ضرورت ہے، بغیر سہارے نہیں جاتا، آتا بے سہارا نہیں آتا اور جاتے بے سہارے نہیں جاتا، آنے کے لیے سہارا اور جانے کے لیے سہارا۔ اس طرح نبی کا خدا کا کلام سننا ہے تو بھی نبی کا سہارا، اور جنت میں جانا ہے تو بھی تجھے نبی کا سہارا، بغیر سہارے کے جا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے، یہ جان بوجھ کر بھی، یہ عالم ہو کر بھی ان پڑھ ہے اور جاہل ہو کر بھی ان پڑھ، یہ کہتے ہیں کیوں ہمارے پر نازل نہیں کرتا، آیت کیوں نہیں دکھاتا؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کو ٹکڑے کرتے ہوئے، چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بیماروں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تیرے ہی آنکھوں کے سامنے جانور آ رہے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں،
جب نبی گزرتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ درخت سلام کرتے ہیں، جب دیکھتا ہے چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو پتھر موم نرم بن جاتے ہیں، اور پھر نشانی ہے، سر سے لے کر پیر تک نشانی ہے۔ اور کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے کہ اور نشانی دکھاؤ؟ خدا کیوں نشانی دیتا ہے؟ سر نشانی، آنکھ نشانی، ناک نشانی، خون نشانی، بدن نشانی، ہاتھ نشانی، ان کا بات کرنا نشانی، آنا نشانی، جانا نشانی، اور دیکھنا نشانی ہے۔ دیکھتا جس راہ سے گزر رہے ہیں تو خوشبو مہک رہی ہے، اس راہ سے گزر رہے ہیں تو خوشبو مہک رہی، دیکھ رہا ہے، اور پھر نشانی، اور پتھر موم رہے ہیں، پتھر پر نشان بن رہے ہیں، اور پھر نشانی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جو پہلے بولتے تھے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جیسے پہلے نوح کی قوم بولتی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولتی تھی، اے موسیٰ علیہ السلام دوسرے 70 دیویوں کی دیووں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے واسطے کیے نہیں؟ ہمارے واسطے ایک دوسرے کے صرف 420 اللہ، اور ہمارے واسطے ایک اللہ، ہمارے واسطے کیوں 420 307 ٹھہرا کرتے ہیں؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سوال کرتی تھی، ایسے ہی سوال یہ قوم کر رہی ہے، ان کے دل بھی ویسے ہی جیسے ان کے دل، جیسے نوح کی قوم کے دل سخت ہے، موسیٰ کی قوم کے دل سخت ہے، قوم عاد، قوم شداد، قوم لوط، یہ جو بڑی بڑی قومیں سخت گزری ہیں اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئیں، ایسے ہی ان کے بھی دل ہیں، ایسے ہی ان کے بھی دل ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کا دل ان کے جیسا ہے، ان کا دل ان کے ہی جیسا ہے۔ آپ غم نہ کرنا، اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ غم نہ کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، ہر حال میں خدا نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کا رسول ناراض ہو جائے، اس کا محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں میرے محبوب، اسے نہ پکڑنا، ان پر دھیان نہ دھرنا، اور ناراض نہ ہونا، اور غم نہ کرنا۔ یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ جانتے نہیں، اگر جانتے تو بات کرتے، یہ نہیں جانتے اس لیے بات کر رہے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یقینون، ہم نے نشانیاں بیان کھول کھول بیان تاکہ یقین والے یقین کر لیں، تاکہ یقین والے یقین کر لیں۔ اور جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ سوال کرتا ہی نہیں۔ جو یقین رکھے اور ایمان رکھنے والا ہے وہ سوال نہیں کرتا، سوال وہ کرتا ہے جو بے ایمان ہے، سوال وہی کرتا ہے جو بے ایمان ہے۔ تیرے باپ کے بارے میں کبھی سوال کیا؟ سوال کر کے دیکھ کہ باپ ہے کیا نہیں، باپ ہے کیا؟ تجھے کیا معلوم باپ ہے کیا نہیں؟ تو دیکھا ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی سند ہے تیرا باپ ہے؟ تیرے باپ کے بارے میں تیرے پاس سند ہے کہ باپ ہے؟ کون جانے تیرے ماں کے پاس کون سویا؟ تجھے معلوم ہے کیا؟ تجھے کیا معلوم تیری ماں سچ بولے جھوٹ بولے؟ ارے تیری ماں کی بات پر جیسے یقین کر رہا ہے کہ تیرا باپ ہے، اس طرح سرکار بول رہے ہیں تو یقین کر لے، یقین کر لے۔ میرا رسول ہی اپنی زبان نہیں بولتا، خدا کی زبان بولتا ہے، اپنے من کی بات نہیں بولتا، جو خدا بولتا ہے وہ بولتا ہے، تو مان لے، یقین کر لے۔ اگر ماں کی بات نہ مانے کے باپ نہیں ہے تو حرامی ہو جائے گا، ماں کی بات کو نہ مانے کہ تیرا باپ ہے تو حرامی ہو جائے گا، اور رسول کی بات نہ مانے کہ اللہ کی ذات ہے اور مجھ سے کلام کا بے ایمان ہو جائے گا، یہاں حرامی ہو جائے گا اور یہاں بے ایمان ہو جائے گا۔ بے دیکھے مان لے، بے دیکھے مان لے، بغیر دلیل مان لے۔ جو بغیر دلیل مانتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو دلیل کے ساتھ مانتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دلیل ٹوٹ گئی، ایمان ٹوٹ گیا، دلیل نکل جاتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بے دلیل مانتا ہے اس کا ایمان مضبوط اور استوا رہتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اے محبوب ہم نے بھیجا ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کافر مکے کے یہودی اور نصرانی کیا بول رہے ہیں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے بھیجا ہے، اِنَّا بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا ارسلناک، انا ارسلناک، ہم نے بے شک ہم نے بھیجا ہے۔ اے محبوب تمہیں بھیجنا ہمارا قائم ہے، ہم نے بھیجا ہے، اور ہمارے پاس تھے۔ جب بھیجا ہے تو کہاں تھے؟ جب رب نے بھیجا ہے تو کہاں تھے؟ اس کے پاس تھے۔ رب نے قرآن میں کہیں بیان نہیں فرمایا کہ ہم نے تجھے پیدا فرمایا، جہاں جہاں بیان ہے ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے محبوب بھیجا، یوں ہی بھیجا۔
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بھیجا یوں ہی بھیجا نہیں، بالحق حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے حق کے ساتھ بھیجا، اور صرف خالی بھیجا جیسے اور انسان بناتے ہیں ہم نے اس طرح سے بھیجا، معاذ اللہ ہم نے نہیں، بشیرہ ہم نے بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر کی معنی ہے خوشخبری سنانے والا، بشیر کی معنی ہے خوشخبری سنانے والا، ہم نے تجھے خوشخبریاں سناتے ہوئے بھیجا، ہم نے تجھے بشارت دینا والا بھیجا، جنت کی بہاریں سناتا ہوا بھیجا، ایسا ہی نہیں۔ اب نبی دوسری جگہ شاہد ہے، یہاں پر صرف اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہے، ہم نے تجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہم نے تجھے شاہد و بشیر و نذیر، شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ یہاں پر صرف ہے بشیر اور نذیر، اور دوسری آیت کریمہ ہے ہم نے تجھے شاہد، بشیر، نذیر اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ ہے شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شاہد دیتے ہیں شہادت دینے والا، شاہد کہیں گے شہادت دینے والا، شاہد ہے گواہ، شاہد کی معنی ہے گواہ، شاہد کی معنی ہے ہر جگہ حاضر اور ناظر، ہر جگہ حاضر، اور ہم نے تجھے شہادت دینے والا بھیجا، ہم نے تجھے گواہی دینے والا بھیجا، اور قانون شریعت ہے کہ بغیر دیکھے گواہی نہ دینا۔ قانون شریعت کیا ہے؟ اسلام کی شریعت کا عظیم الشان قانون ہے کہ جب تک نہ دیکھو تب تک نہ بولو۔ آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے دیکھنا، یہ نہیں کہ سنا، آپ اس وقت تک گواہی نہیں دے سکتے جب تک دیکھیں، صرف کسی کے کہنے سے اور سننے سے آپ گواہی نہیں دے سکتے جب تک نہ دیکھیں، جب تک نہیں دیکھیں۔ اگر کسی پر زنا کی تہمت لگانا ہے، شریعت کہتی ہے جب تک آنکھ میں سلائی ڈالتے ہوئے نہیں دیکھتے تب تک گواہی نہیں۔ آنکھ میں سلائی ڈالتے ہوئے کسی پر زنا کی تہمت ڈالتے ہوئے دیکھ، اس کے بعد میں گواہی، یہ عام انسان کی بات ہے۔ اور خدا میرے رسول کے حق میں فرما رہا ہے ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب پیغمبر عظیم اعلان کر رہے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی فرماتا ہے خدا کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور خدا ایک ہے، اور قرآن پر ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، خدا کی ذات کی گواہی دینے والا ہم نے تجھے بنا کر بھیجا۔ تو خدا ایک ہے، مصطفیٰ نے دیکھا ہے، خدا ایک ہے، مصطفیٰ نے دیکھا ہے، خدا کی ذات کے سوا کوئی ہے نہیں، مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے۔ ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے، خدا کا شاہد، خدا کی وحدانیت کو بتانے والا تجھے شاہد بنا کر، اس لیے کہ پیغمبر اعظم کو جب بنایا کوئی اور نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ جب میرے آقا مبعوث ہوئے اس وقت کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، نہ بت ہے، نہ مورتی ہے، نہ ہنومان ہے، نہ رامن ہے، نہ لکشمن ہے، نہ یہ بسونا ہے، نہ یہ بندر ہیں، یہ نہ مورتیاں ہیں، یہ کوئی اور شے ہی نہیں، صرف خدا کی ذات ہے۔ اس لیے نبی گواہی دے رہے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا ہے انسانوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ ہماری گواہی سنی ہوئی ہے، ہم بھی گواہی دے رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہماری گواہی سنی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، ہمارا دیکھنا ہے، مصطفیٰ کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ہے۔ بارہا میں بول چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی میں لین دین کا معاملہ ہوا تھا، میں بول چکا ہوں لین دین کا معاملہ ہوا تھا، اور سرکار اس کی قیمت ادا کر چکے تھے، لیکن وہ یہودی آئے کہ تم نے ادا نہیں کیا، تم نے ادا نہیں کیا۔ سرکار دو عالم فرما رہے میں دیا، اور یہودی کہہ رہے میں نہیں دیا، اور یہودی کہہ رہا کہ آپ نے دیا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، اور جب سرکار نے دیا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا، جب سرکار نے دیا تھا تو گواہ نہیں تھا۔ یہودی کہہ رہے نہیں دیے، سرکار فرما رہے ہیں میں نے دیا ہے، اگر دیا ہے آپ نے تو گواہ پیش کرو۔ ادھر سے حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، معاملہ سنا،
یہودی کہہ رہے آپ نے نہیں دیا، گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرے۔ بات چیت ہو رہی تھی، حضرت خزیمہ تشریف لائے اور سن کر آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے دیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے دیا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے دیا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ اب جب گواہی ملی تو یہودی خاموش ہوا، خاموش ہو کر چلا گیا۔ یہودی تو چلا گیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا حضرت خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ جبکہ معاملہ جو لین دین کا ہوا تھا صرف میں اور یہودی تھے، کوئی اور ہے ہی نہیں، تم نہیں تھے، لیکن گواہی کیسے دی کہ میں نے دیا ہے، میں نے دیا ہے، گواہی کیسے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ آپ جنت کی بات کرتے ہیں، آپ جنت کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم مان لیتے ہیں، قبر کے عذاب کی بات کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ملک الموت کی بات کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، خدا کی ذات کی بات کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، معراج چلے گئے، رب کو دیکھا، ہم نے مان لیا، پل صراط کی بات مان لیا، میزان مان لیا، قیامت مان لیا، حوض کوثر مان لیا، حساب و کتاب مان لیا، ہم بغیر دیکھے مان لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تیری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے، جہاں بھی معاملہ ہوتا حضرت خزیمہ جاتے ان کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہو جاتی، ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہو جاتی۔ تو سرکار کو شہید بنا کر بھیجا، گواہ تو گواہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور بشیر بنا کر بھیجا، بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا۔ سرکار نے جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی نعمتوں کا بیان فرمایا، فرشتوں کا بیان فرمایا، حوروں کا بیان فرمایا، نہروں کا بیان فرمایا، جنت میں جو جو انعام ہیں سب بیان فرمایا، بغیر دیکھے کیسے؟ بغیر دیکھے کیسے؟ سرکار جو جنت کا بیان کرتے ہیں دیکھے ہوئے ہیں، کوئی دنیا دار کہہ نہ سکے یا آپ نے دیکھا ہے، اس لیے رب کریم نے معراج بلایا، ساری جنت دکھا دیا، جہنم دکھا دیا، اپنے جلوے دکھا دیا، ہر گنہگار عذاب سرکار کو دکھایا گیا، ہر گناہ کا عذاب، ہر نیکی کا ثواب سرکار نے دیکھا، اس لیے کہ کوئی کہہ نہ سکے آپ جو بول رہے ہو دیکھا ہے آپ نے، سرکار بولیں گے میں دیکھا ہوں۔ جہنم کی بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے، ہاں ہاں میں دیکھا ہوں۔ قبر کے عذاب کی بات کرتے ہیں، ہاں ہاں میں دیکھا ہوں، اس لیے کہ ہر قبر میں رسول ہے، ہر قبر میں رسول حاضر ہے، کیا ہو رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے۔ ہم نے حق کے ساتھ تجھے بشیر بھی بنایا، نذیر بنایا، خوشخبری سناتا بھی اور ڈراتا ہوا بھی ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اگر یہ جہنم میں جائیں گے، جانے دو جہنم میں، اگر آپ کی بات نہ مانے، سرکار کو غم ہوتا کہ میری قوم نہیں مان رہی ہے، یہ قریش والے نہیں مان رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے جہنمی بن رہے ہیں، انکار کر کے کفر کر کے، سرکار کو غم ہوتا ان کے جہنم میں جانے کے، سرکار کو غم ہوتا تو رب کریم فرما رہا ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا، جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، والا تسلو، تم سے سوال نہیں کیا جائے کہ جہنم میں کیوں گیا، آپ کا تو کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ایک روایت ہی آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بارے میں رب سے سوال فرمایا، اپنی ماں کے بارے میں رب سے سوال فرمایا کہ مولا میری ماں جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، میری ماں، میرے ماں باپ جنت میں ہیں کیا جہنم میں ہیں؟ تو یہ جواب دے گا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے میرے محبوب آپ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرنا،
تو یہ دیوانے علماء اکرام، دیوانوں نے جنہیں سمجھ نہیں ہے، سرکار نے پوچھا مولا میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا جہنمی کے بارے میں سوال نہ کرنا، جواب یہ نہیں ملا تیرے ماں باپ کے بارے میں سوال نہ پوچھ، جواب تو یہ ہے جہنمی کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ تو جواب دیکھا اور انہوں نے سوچا سرکار کے ماں باپ جہنم میں ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم اس کے ماں باپ اصحاب بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن کامل ہیں۔ پوری ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھی جائے سرکار کے زمانے سے پہلے جو بھی کافر اور مشرک ہے اس کا نام کافرانہ اور مشرکانہ ہے، اس کا نام کافرانہ اور مشرکانہ ہے۔ لات کی پوجا کرنے والے کا نام عبداللہ، منات کی پوجا کرنے والے کا نام عبد المنات ہے، لیکن سرکار کی والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ یہ نام ظاہر کر رہا ہے کہ سرکار کا باپ مومن ہے، اور سرکار کی ماں کا نام آمینہ ہے، بی بی آمینہ ہے۔ یہ نام ظاہر کر رہا ہے کہ سرکار کی ماں مومنہ ہے۔ اگر مومنہ نہ ہوتی تو جیسے اور مشرک ہے ویسا نام ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو ٹیکا دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخانے مبارک حجرے مبارک کو ایک عورت ایک بوڑھیا ٹیکا دے ہوئے بیٹھی ہے، ایک مشرک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کو ٹیکا دے کر بیٹھی اور سرکار اندر ہے۔ سرکار حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے اور یہ عورت ٹیکا دے کر باہر بیٹھی ہے، سرکار اندر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے اے میرے محبوب باہر ایک عورت تمہارے مقام کی دیوار کو ٹیکا دے کر بیٹھی ہے اور یہ مشرک ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ رب فرما رہا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جو تمہارے مقام کے دیوار کو ٹیکا دے کر بیٹھے وہ بے ایمان ہو، ہم اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور انقریب وہ ایمان لائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، سرکار کا چہرہ دیکھا ایمان لے آئی، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھا ایمان لے آئی۔ وہ عورت جو سرکار کے مقام سے ٹیک لگائے ایمان والی بن جائے، اور جس کی بطن میں سرکار 9 مہینے اپنی حیات گزارے، اس کا عالم کیا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہر ماہ ایک پیغمبر آتا تھا، ہر ماہ ایک پیغمبر آتا تھا اور آمینہ کو بشارت دیتا تھا آمینہ مبارک ہو تیرے شکم میں خدا کا رسول ہے، مبارک ہو تیرے شکم میں اولوں کا سردار ہے، آخروں کا سردار ہے، کرم کرنے والا رسول ہے، رسول ہاشمی ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، پہلوں کا بھی سردار ہے، آخروں کا بھی سردار ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے۔ سارے نبی جسے بشارت سنا رہے ہیں وہ بے ایمان معاذ اللہ ہو نہیں سکتے۔ بی بی آمینہ گزر رہی ہے، بی بی آمینہ گزر رہی ہے، آخری عالم ہے، عالم سکرات طاری ہے، اور آپ کے زبان سے عربی میں اشعار پڑھ رہے ہیں جا تو رہی ہوں، بی بی آمینہ فرما رہے ہیں جا تو رہی ہوں لیکن خالی نہیں جا رہی ہوں، ایسا انمول چھوڑ کر جا رہی ہوں جو دنیا کو اسلام سے چمکانے والا ہے، ایسا انمول چھوڑ کر جائیں قیامت تک، نہ پہلے نہ آگے کوئی ایسا بچہ جنے جیسا میں جنی، ایسا بچہ کوئی نہیں جنے گا، یہ تو ساری دنیا کو اسلام اور ایمان سے روشناس فرمانے والا ہے۔ یہ سرکار دو عالم وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مقام تشریف لے گئے، صحابہ تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا، کھانا ختم ہوا اور انہوں نے ہاتھ پوچھنے کے لیے جو رومال پیش کیا وہ میلا تھا، ہاتھ پوچھنے کے لیے جو رومال پیش کیا وہ میلا تھا۔ صحابہ نے فرمایا یہ رومال میلا ہے، یہ رومال میلا ہے، ذرا پاک و صاف رومال دے دو۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رومال لیے، صحابہ کے سامنے اسی رومال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جلتے ہوئے چولہے میں ڈالا، جلتے ہوئے چولہے میں ڈال کر نکالا تو رومال صاف تھا۔ یہ بھی صاف کرنے کا عجب طریقہ ہے، یہ بھی صاف کرنے کا عجب طریقہ ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ بھی صاف کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ آپ نے جلتی چولہے میں ڈالا، کہا میں نے یہ رومال آج تک نہیں دھویا، اس لیے کہ سرکار کھانا کھا کر اپنا مبارک ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کی برکتوں کو میں دھونا نہیں چاہتا، اور جسے سرکار کا ہاتھ لگے اسے آگ جلاتی نہیں۔ جس میں دل میں سرکار کی محبت ہو وہ جہنم میں جلتا نہیں، اور جس وطن میں سرکار ہو وہ وطن کیسے جلے؟ لیکن یہ یہودی اور نصارہ ہیں، جان بوجھ کر بھی ان پڑھ ہیں، جانتے ہوئے بھی بے علم ہیں کہ سرکار کے ماں باپ کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ان کے ایمان کے بارے میں بحث کریں گے اور اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ سرکار کے ماں باپ کے ایمان کے بارے میں اگر بات کریں گے تو ایمان کھو بیٹھیں گے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہر زمانے میں جو میں پیدا ہوا ہوں، پشتوں میں پیدا ہوں، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، اور ہر ماں باپ کے پشتوں میں جو دورے لگاتا ہوں، ناپاک دو نہیں، ناپاک نہیں، پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کوئی میرا باپ، کوئی میری ماں، باپ دادا میں آج تک کوئی حرام کاری نہیں کی تھی، دامن پاک اور باپ بھی پاک، اس کے شلت بھی پاک، اس کا رحم بھی پاک، اور جو خارج ہوا وہ بھی پاک، جو خارج ہوا پاک۔ آج تک کوئی ناپاک بدن میں نہیں گیا، ناپاک رحم میں نہیں گیا۔ ہر میری ماں آدم سے لے کر آج تک پاک ہے، اور میرا باپ بھی پاک ہے۔ معلوم ہوا سرکار کا پورا گھرانہ آدم سے لے کر سرکار تک نورانی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو پیر کے دن شب برات ہے، مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا کی جائیں گے، 9 بجے اذان ہوگی، 9:30 بجے جماعت ہوگی، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چندہ دیں اور دل کھول کر چندہ دیں اور ثواب دارین کمائیں، اور شب برات کے بہروں کو، انعام کو، ثوابوں کو لوٹنے کے لیے حاضر ہوں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق رشید عطا فرمائے۔